بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ سے جڑے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا ایک ہی ٹاپک ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کب ختم ہوگی۔ ایک کثیر طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ وائرس دنیا میں قائم رہنے والا ایک طویل دورانیے کا واحد وائرس ہے اور اس کی وجہ سے پھیلنے والا خوف و ہراس بھی زیادہ بھیانک ہے۔ لیکن جب ہم نے تاریخ کو اسٹڈی کیا تو ہمیں لگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عالمی سطح پہ ایسی بہت سی وبائیں آئی ہیں جو اس سے زیادہ بھیانک اور طویل عرصے تک قائم رہی ہیں۔ ہم یہاں پر ایسی 10 وباؤں کا ذکر کریں گے جو اپنی نوعیت کی خطرناک اور بھیانک وبائیں تھیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیو فوراً اور بر وقت پہنچ سکے۔ ہم سب سے پہلے جس وبا کا ذکر کریں گے وہ ہے نیند کی وبا۔ 1915 تا 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے اور اس کی مریض پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے، نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی ہل جل سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وبا سے تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جس وبا کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ایشیائی فلو۔ 1957 تا 58 چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل ہیں۔ ایرانی طاعون۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وبا سے بھی تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ جب ہسپانوی مہم جوہوں نے بر اعظم امریکہ پر دعویٰ بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ یہ سانحہ 1576 تا 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ یہ دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اس دور کے مشہور حکیم اور ماہرین نے اس مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلہ میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیماری سے تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک اموات ہوئی تھیں۔ یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی بر اعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسری کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور تقریباً 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے پر بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا سے تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب اموات ہوئی تھیں۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔
اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% زیادہ مریضوں کا تعلق زیر سہارا افریقہ سے ہے۔ البتہ اب اس مرض کا مؤثر علاج دریافت کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔ اس وائرس سے 3 کروڑ کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920۔ اس وقت دنیا کی آبادی 1.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہو۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلو سے تقریباً 10 کروڑ کے قریب افراد موت کی نیند سو گئے تھے۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا یہ جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطی اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کی سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا سے تقریباً 7.5 کروڑ سے 20 کروڑ کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں۔